اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل گزشتہ رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کسی ملک کا نظم و نسق اور سیاسی نظام تبھی تشکیل پذیر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، قومی وقار کے لیے، قوم کے دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں۔ حکم دیا گیا تھا قاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ دشمن کے مقابلے میں مزاحمتی جد و جہد اور کوشش، اپنے ملک کا دفاعی نظام مضبوط بنانا، جہاد اور قتال کی نوبت آئے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا، موت سے نہ ڈرنا، اور اپنے مالی وسائل خرچ کرنا اجتماعیت کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو دراصل انسانیت میں دین کے غلبے کا نظام قائم کرتی ہیں۔ پھر حکومت کے لیے بھی جن اوصاف کی ضرورت تھی تو طالوت کے تذکرے میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ پاک نے انہیں اس لیے حکمران مقرر کیا ہے کہ ان میں علم و شعور ہے، عقل اور فہم و بصیرت ہے، اور جسمانی طاقت اور قوت بھی ہے، جبکہ مال و دولت کا لالچ اور موت سے ڈرنے اور بزدلی اختیار کرنے کا عمل قوموں کو حکمرانی کے منصب سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ ظالم لوگ بزدل ہوتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین۔ ظلم کے نتیجے میں انسان میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، بہادری اور دلیری نہیں رہتی۔ عدل و انصاف کرنے والے لوگ ہی دراصل بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پھر معاملہ فہمی نہ ہو، صورتحال کا درست تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، علمی اور شعوری طور پر انسان میں طاقت اور قوت اور صلاحیت نہ ہو تو وہ نظم مملکت کیسے چلائے گا؟ جو طبقے وہاں موجود تھے بنی اسرائیل کے، وہ ناکارہ ہو چکے تھے،
ان کے اندر بزدلی بھی تھی، نااہلی بھی تھی، علمی کمی اور کوتاہی بھی تھی، اور جسمانی کمزوری اور ناتوانی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جالوت ان کے اوپر حکمران بن گیا، ان کے وسائل لوٹ لیے، ان کا تابوت چھین کر لے گیا، ان کی مذہبی شناخت کو مٹانے کے درپے ہوا۔ تو فساد مچانے اور ظلم کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ عباد اللہ اولی بأس شدید جالوت کو ان کے اوپر مقرر کیا، مسلط کیا۔ کافی عرصہ عذاب کی حالت میں رہے، اور جب احساس پیدا ہوا کہ اپنے قومی نظام کی حفاظت کی ضرورت ہے تو نبی سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں، ہم اپنی قومیت کی جنگ لڑیں گے۔ تو نبی نے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ اگر قتال تم پر فرض ہو گیا اور تم نے نہ لڑا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت تو بڑے دعوے کیے تھے۔ قوموں میں زوال آ جاتا ہے، بے ہمت اور بے شعور علم و فہم سے عاری جاہل لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے، تو خواہشات کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، اپنے وقار کی بات تو کی جاتی ہے لیکن اہلیت اور صلاحیت سے محروم ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے طالوت کو ان کا حکمران بنانے کا فیصلہ کیا، جو ایک غریب محنتی انسان تھے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ کمزور آدمی تھے، خاندان میں کوئی حکمرانی کا کوئی تسلسل بھی نہیں تھا، لیکن علم، شعور، عقل، جسمانی طاقت اور قوت، بہادری اور دلیری موجود تھی۔ اور عقل سلیم بھی تبھی پیدا ہوتی ہے جب جسم سلیم موجود ہو۔ جسم صحت مند اور توانا ہوگا تو عقل درست ہوگی، اور جسم اگر خواہشات و لذات میں مبتلا ہو کر، سرمایہ پرستی کے امراض میں مبتلا ہو کر بزدل اور کھوکھلا ہو چکا ہو تو عقل بھی بہت دور چلی جاتی ہے، عقل بھی ماری جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے حکمرانی کے قائم کرنے کی ایک نشانی بھی پچھلے رکوع میں بیان کر دی گئی۔ اب لشکر ترتیب پا گیا، طالوت اس لشکر کو لے کر دشمن کے مقابلے میں چل کھڑے ہوئے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر، اعلان ہو گیا کہ اب بنی اسرائیل کی بقا کے لیے دشمن سے جنگ لڑنی ہے، تو سب لوگ خواہشات میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند حاشیے میں لکھتے ہیں کہ 80,000 آدمی ان کے ساتھ دیکھا دیکھی سب نے نام لکھوا دیا، سب جوش سے نعرے لگا رہے ہیں کہ اب ہم جالوت کا خاتمہ کریں گے۔ تو خواہشات بڑی ہوتی ہیں، انہی خواہشات کی بنیاد پر سارے لوگ اپنے اپنے نام لکھوا رہے ہیں۔ تو 80,000 کا لشکر ہے جب طالوت جالوت کے مقابلے پر میدان میں اترتے ہیں۔ اب یہی فہم و بصیرت اور عقل اور علم تھا کہ ایک جذباتی لیڈر مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو اتنی بڑی طاقت ہمارے سامنے آ گئی، اب ہم دشمن کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ساری قوم ہمارے ساتھ ہے، چاہے سارے نکھٹو اور ناکارہ ہوں۔ تو علم و عقل اور شعور کی بات یہی تھی کہ طالوت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا امتحان لیا جائے کہ ان میں لڑنے والے اصل کتنے ہیں۔ سارے دودھ پینے والے مجنوں ہیں، صرف نعرے بازی کرنے والے ہیں، یا واقعتاً میدان عمل میں کوئی نتائج پیدا کرنے کے حامل بھی ہیں یا نہیں۔ تو طالوت نے یہ فیصلہ کیا، اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، راستے میں ایک نہر یا دریا، ندی جو بھی وہ راستے میں ہے، فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ اپنا ملک چھڑانے کے لیے سفر کرتے ہیں، صحرا ہے، پانی صرف دریا اور نہر میں ہے، اب یہ چلتے آ رہے ہیں، 80,000 کا لشکر تھوڑا سا ہی چلا تو بزدل اور نااہل ناکارہ عیاشیوں میں مبتلا لوگ وہ کتنی دیر چل سکتے ہیں، پیاس سے ہانپنے لگتے ہیں۔ تو وہیں امتحان شروع ہوتا ہے، شدت کی پیاس اور گرمی ہے، صحرا ہے،
اور درمیان میں دریا آ گیا، نہر آ گئی، تو اعلان کر دیا طالوت نے کہ بھائی فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس دریا سے پانی پی لیا وہ میرے لشکر میں نہیں رہے گا۔ کس میں صبر و استقامت اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہے؟ جو یہ معمولی سی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا وہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ فمن شرب منہ فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے۔ ہاں البتہ گرمی کی شدت ہے تو جس نے صرف ایک چلو بھر کے ہاتھ سے اپنا منہ گیلا کر لیا، ہونٹ پر جو پپڑیاں جمی ہوئی ہیں وہ دور کر لی، ایک گھونٹ پانی کا پی لیا تو بس ٹھیک ہے۔ آدمی جب گرمی کے موسم میں شدت کی گرمی ہو، سفر پر روانہ ہو، پیدل چلنا ہو، تو اگر گلاس بھر کر پانی کے پی لے، 2-4 جگ چڑھا لے تو آگے اس سے کیا چلا جائے گا؟ ایسے موقع پر تو بس بہت تھوڑا سا پانی پیا جاتا ہے۔ ویسے بھی فوجی ڈسپلن کے تحت ایک مشکیزہ پانی کا ہو اور وہ صرف گھونٹ گھونٹ پئیں، کبھی کبھی ضرورت پیش آئے تو پھر تو کیا ہے، جسمانی طاقت قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر خوب جگ پانی کا پی لیا جائے تو پھر اب گرمی میں پیٹ پھول جاتا ہے اور چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنی اس خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ جنگ کیا لڑے گا، دشمن کا مقابلہ کیا کرے گا؟ تو یہ اللہ نے امتحان ان کا لیا کہ ان 80,000 کے مجمع میں پانی پینے والے کتنے ہیں اور ایک چلو پینے والے کتنے ہیں۔ دودھ تو ظاہر دستیاب نہیں ہے، دودھ پینے والے مجنو کتنے ہیں، یعنی وہی پانی ان کے لیے تو وہی، اور جو لوگ اس سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، صرف منہ گیلا کریں، معمولی پیاس بجھائیں، تو وہ کتنے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جس نے پانی کو نہ چکھا، فَإِنَّهُ مِنِّي، پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی سرے سے نہ پیے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میری جماعت کا حصہ ہے۔ وہ اب امتحان پاس کر لیا کہ مصیبت اور مشقت کے وقت صبر و استقامت اس کے اندر ہے۔ شروع صورت میں جہاں اصول بنیادی بیان کیے گئے تھے تو وہاں ذکر اور شکر کے بعد سب سے اہم ترین چیز صبر بیان کی تھی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے۔ تو جد و جہد کا راستہ صبر و استقامت سے آگے بڑھتا ہے۔ تو کون صبر کرنے والا ہے، کون اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہے، یا محض جذباتی نعرے لگا رہا ہے؟ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے کر پی لے، بس وہ کافی ہے۔ اب جیسے یہ اعلان ہوا تو وہ 80,000 کا مجمع جو طالوت کے ساتھ نکلا ہوا تھا، فشربوا منہ، سب نے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے بچے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ 313 بچ گئے۔ کہاں 80,000 کا مجمع اور کہاں 313۔ انہوں نے اس ڈسپلن کی پاسداری کی، ورنہ جیسے ہی انہوں نے دریا دیکھا تو سب پانی پہ ٹوٹ پڑے اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا۔ شربوا منہ الا قلیلا منہ۔ اب جیسے ہی طالوت نے دریا عبور کر کے آگے دشمن کی طرف سفر شروع کیا، صحرا پھر آ گیا، تو جس نے جتنا گلاس چڑھائے ہوئے تھے، جتنے جگ پیے ہوئے تھے، اتنا ہی وہاں پیچھے گرنا شروع ہو گیا کہ جی ہمارے سے تو نہیں چلا جا رہا۔ کسی فوجی ایکشن میں ایسے کاہل اور سست سپاہی جو بر وقت اقدام کرنے کی اہلیت سے محروم ہو، وہ جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے؟ وَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب طالوت دریا پار کر کے چلے اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، جی سارے نعرے باز تھے، ہم دشمن کا یہ بگاڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑے جی بڑھ کے لگا رہے تھے، تو قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہم نے بہت پانی پی لیا، آج آرام کرتے ہیں، آج ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے اندر آج طاقت نہیں ہے۔ جنگ میں تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن قیمتی ہوتا ہے۔ وہاں تو موقع سے
جد و جہد اور کوشش کر کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ موقع گنوا دیا جائے، وقت گزار دیا جائے تو پھر دشمن حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اب طالوت دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی کے دن میں جنگ لازمی ہے، آج ہی کے دن میں دشمن کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ آج کے دن اگر سستی کوتاہی ہو گئی تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، دشمن قریب تر آ کر چڑھائی کرے گا، جبکہ ہمیں دشمن پر اقدام کرنے کے لیے اس کے قریب تک اس کے سر پر پہنچنا ہے، تاکہ بر وقت کارروائی کر کے اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ اب وہ ساری فوج باقی 79,700 کچھ جو لوگ ہیں 600 کچھ لوگ ہیں، وہ سارے لملیٹ ہو گئے، کہتے نہیں جی آج کے دن تو ہمارے سے لڑا نہیں جاتا، پانی زیادہ پی لیا تو کل لڑیں گے انشاءاللہ۔ تو جو آج اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتا وہ کل کیا لڑے گا بیچارہ۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کا حکم ہے، اپنے جماعت کے امیر کی اطاعت کرنی ہے، جسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے طالوت کو، اس کے آرڈر کی پابندی کرنی ہے، اس نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر ہمیں چلنا ہے۔ تو جن کو اللہ سے ملاقات کا پختہ یقین تھا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعت، تعداد کے اعتبار سے تھوڑی، لیکن غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ بہت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے اپنے ڈسپلن، نظم و ضبط، جرأت، طاقت اور قوت کی بنیاد پر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ حضیرت القدس سے اس کی مدد کی جاتی ہے، ملائے اعلیٰ سے اس کی مدد کی جاتی ہے باذن اللہ کی حقیقت مولانا سندھی بیان کرتے ہیں کہ حضیرت القدس کی طاقت اور قوت، اللہ نے جب حکم دے دیا کہ آج تمہیں جنگ لڑنی ہے، آج تمہارا مقابلہ ہونا ہے، تو اس مدد سے چھوٹی سی جماعت دشمن پر غالب آ جاتی ہے۔ عالم مثال کی تمام قوتیں، بلکہ کائنات کی تمام تر قوتیں ان اولوالعزم لوگوں، ان صبر و استقامت کرنے والوں کے ہمراہ ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں جرأت اور ہمت پیدا کرتی ہیں، دشمن پر ان کا رعب پیدا کر دیتی ہیں۔ قذف فی قلوبہم الرعب، دشمن کو وہ چھوٹی سی جماعت دگنی تگنی نظر آتی ہے، اس چھوٹی سی جماعت کا رعب ان پر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی تنظیم، اس کا شعور، اس کا جذبہ، اس کی صلاحیت، اس کا علم و شعور، اس کی پختگی، وہ دشمن پر رعب پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ جو ظالم اور عیاشی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ پرست ہوتے ہیں، وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، ان میں طاقت اور توانائی نہیں ہوتی، وہ جتنی مرضی کثرت کے ساتھ ہوں، لیکن چونکہ انہیں نہ اپنے علم پر، نہ اپنے شعور پر، نہ اپنے عمل پر اعتماد ہوتا ہے، اور جو پر اعتماد جماعت، جس کا نظریہ مضبوط ہو، جس کے اندر صبر و استقامت ہو، وہ ہر مشکل کے اندر اجتماعی طور پر جد و جہد کی اور کوشش کرنے کا جذبہ اور صلاحیت رکھتی ہو، اور پیش آمدہ صورتحال کے مطابق درست حکمت عملی بنانے کی اس میں اہلیت اور صلاحیت ہو، تو ایسی چھوٹی سی جماعت بہت بڑی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور صبر و استقامت اور ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صابرین ہیں، جو بزدلی اختیار کریں، پسپائی اختیار کریں، صبر نہ کر سکیں، استقامت ان کے اندر نہ ہو، اپنے نظریے اور فکر پر قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو، تو اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے؟ اللہ پاک نے اعلان کیا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جب ایمان و یقین اللہ پر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حکمرانی میں ہے، پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، صلاحیت اور تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ودیت کی جاتی ہیں، تو ایسے حکمران کی معیت تبھی حاصل ہوگی کہ جب آپ بھی صبر و استقامت کے ساتھ اس امتحان میں کامیاب ہوں جو امتحان اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے۔ تو یہاں جو امتحان لیا گیا، اس میں جو صبر و استقامت کرنے والے تھے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔
اب جب دشمن کے سر پر پہنچے تو 313 رہ گئے، باقی سارے پانی پی کر وہیں کہیں درختوں کے نیچے لیٹ گئے، باقی فارغ۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اب جب جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا ہوا تو ان 313 لوگوں نے جو صبر و استقامت کے ساتھ طالوت کے ساتھ لگے رہے، اللہ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر و استقامت ڈال دے، بہا دے ہم پر صبر۔ ہر انسان کی روح ملائے اعلیٰ اور حضرت القدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ انسانی روحیں مقناطیس کی طرح کھنچتی ہیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اور جب اس راستے سے انسانی روح پر، ایمان والی جماعت پر جب اللہ کی طرف سے صبر آتا ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے، روح کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، تو یہی وہ کیفیت ہے جو غزوہ بدر میں صحابہ پر ایسی سکینت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے ایسا ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے کہ معمولی سی اونگ آتی ہے اور اسی اونگ نے ان کے اندر توانائی پیدا کر دی۔ وہ دراصل ان کی روحوں کا رابطہ تھا اس مرکز سے جس پر ایمان کی بات کی گئی ہے، اس تجلی اعظم سے، اللہ کی ذات سے جو نور السماوات والارض ہے، اس نور کے ساتھ ان ایمان والوں کی روح کا نور کا نورانی نقطہ جب جڑ گیا تو اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو گئی۔ یہ ہے ہم پر صبر و استقامت ڈال دے۔ روح میں وہ نورانی نقطہ ہے، حقیقی روح جو نقطۃ نورانیۃ، بالکل نورانی نقطہ ہے جو اس نور سے آیا ہے۔ اس نور کا اپنے اصل نور السماوات والارض سے جب رابطہ پیدا ہو گیا تو حوصلہ بلند ہے۔ آپ کی پشت پر کوئی طاقتور آ جائے تو آپ پر صبر پیدا ہوتا ہے۔ ماں بچے کے پاس موجود ہو اور اسے پتہ ہو کہ میری پشت پر ماں ہے، بچہ دلیر ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ تو جس کے پیچھے اللہ ہو، اللہ کا نور اس کے نور کے ساتھ جڑ جائے تو اب صبر و استقامت اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی وہ مقابلے کی اس کے اندر جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی دعا تو یہ مانگی کہ ہم تھوڑے ہیں، دشمن زیادہ ہے، جو صحابہ نے بھی غزوہ بدر کے موقع پر مانگی۔ قرآن نے بلکہ تمام انبیاء کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ تمام انبیاء کا یہ تذکرہ کیا ہے، وہاں اصولی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ وہی بات یہاں جالوت کے اس لشکر میں بیان کی جا رہی ہے کہ اس لشکر نے بھی اللہ سے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، ایک تو دلوں میں صبر و استقامت پیدا فرما۔ جنگی حکمت عملی اور دشمن کے مقابلے میں کے لیے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور دل اس نور کے ساتھ جب اٹیچمنٹ کرتا ہے تو دل مضبوط ہوتا ہے۔ دل کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ دل جو احکامات جسم کو جاری کرے تو وہ مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کی مضبوطی کا سب سے بڑا اہم ترین اظہار انسان کے قدموں کا ہوتا ہے، اور انسانی قدم مضبوط تب ہوتے ہیں جب ان کے گردے مضبوط ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، بڑا دل گردے والا آدمی ہے۔ خالی دل کافی نہیں ہے، دل آرڈر کرتا ہے جسم کے تمام اعضاء کو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے، جگر اور گردے اس کے میرزبان ہیں، اس کا تمام کام کرنے والے ہیں۔ تو جس کے گردے مضبوط ہوتے ہیں اس کا قدم بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور جس کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ تو دو باتوں کی بات واضح کی انہوں نے، اللہ سے دعا مانگی، ایک تو ہمارے دل کو مضبوط بنا کہ وہ خوف سے لرزے نہیں، وہ استقامت کا پہاڑ بنے، صبر اور جدوجہد اور کوشش پر ٹھہر جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے قدموں کو مضبوط بنا، ہماری طاقت اور قوت، ہمارے قدم لغزش نہ کھائیں، دشمن کے مقابلے میں پیچھے نہ ہٹیں، موت سے نہ گھبرائیں۔ پچھلے رکوع کے شروع میں کہا تھا کہ موت کے ڈر سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرنے والے آخر پھر کیا ہے، مرے۔ تو یہ مرنے کا خوف نہیں، بلکہ موت ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے مقابلے میں پوری ثابت قدمی کے ساتھ
جد و جہد اور کوشش کا راستہ اے اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ثبت اقدامنا، جمائے رکھ ہمارے پاؤں مضبوطی کے ساتھ۔ جتنی خواہشات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، گردے کمزور ہوتے ہیں، تعیشات میں مبتلا ہوتا ہے، اتنے قدم بھی کیا لڑکھڑاتے ہیں۔ اور جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، گردے مضبوط ہوئے، دل بھی مضبوط ہوا، تو قدم مضبوط ہے، قدموں سے کوئی آدمی ہلا نہیں سکتا۔ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، دو باتیں ہو گئیں، تو اب خارجی طور پر بھی اے اللہ ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ وانصرنا علی القوم یعنی ہماری اجتماعیت کو پیدا فرما۔ نصرت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی نصرت جماعت کا داخلی نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے، مضبوط بھی ہو، بہادر بھی ہو، دل بھی مضبوط ہو، قدم بھی مضبوط ہوں، لیکن انفرادیت ہو، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ نصرت کی سب سے اہم بات جماعت کا ڈسپلن، بنیان مرصوص بن کر دشمن کے مقابلے میں لڑنے کا عمل ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کرنے کا عمل ہے۔ جتنی زیادہ سے زیادہ اجتماعیت اور ڈسپلن ہوگی، آرڈر پر کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوگی، پیش آمدہ صورتحال کے مطابق اپنے لیڈر اور اپنے امیر کی اطاعت کا جذبہ ہوگا، اتنا ہی کیا دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ انفرادیت اور گروہیت جو ہے وہ ایسے موقع پر نقصان پہنچاتی ہے۔ اور جب یہ جدوجہد اور کوشش کریں گے تو ضرور مالا اعلیٰ کی وہ جماعت، عالم مثال کی وہ تمام تر طاقتیں اور قوتیں بھی اس اجتماع کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا، انفرادیت کی سوچ رکھے، کتنا ہی سورما ہو، کتنا ہی بہادر ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، تو وہ کیا نتائج پیدا کرے گا؟ تو جماعت کی اجتماعیت سے ہی فرشتوں کی اجتماعیت اور ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کے فرشتوں کا پورا نظام وہ بھی حرکت میں آتا ہے۔ جب آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی اس اجتماعیت کے ساتھ پوری نصرت اور اس کے ساتھ شمولیت ہوتی ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ انہوں نے دعا مانگی اور دشمن کے مقابلے پر اترے۔ فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، جالوت کے لشکر کو شکست دی، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ پاک نے بھی اپنا پورا حکمرانی کا نظام اسے حرکت میں دیا۔ یہ صبر و استقامت والی جماعت ڈٹ گئی تو اس کی مدد تمام مالائے اعلیٰ اور مالائے سافل کی قوتوں نے کی، اور اس طریقے سے انہوں نے اس دشمن کو شکست دی۔ حضرت شیخ الہند نے تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے وہ جالوت جو پورے لوہے میں غرق، صرف آنکھیں اور ماتھا تھوڑا سا خالی ہے، اور وہ مقابلے پر آتا ہے طالوت کے، اب اس کے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ چاروں طرف سے کیا ہے کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا، چاروں طرف لوہا پہنا ہوا، زرہ پہنی ہوئی ہے اس نے۔ اب دشمن کے مقابلے پر یہ جماعت اترتی ہے، تو اب یہاں حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا، 6-7 بڑے گبرو جوان بیٹے ان کے قد آور۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ وہ وہاں میدان میں ہیں، انہوں نے سارے لڑکے یکے بعد دیگرے پیش کر دیے۔ داؤد علیہ السلام وہ سب سے چھوٹے بھی تھے اور قد میں ان سے تھوڑے سے چھوٹے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو چھوٹے قد کا ہے، اس کو کیا پیش کرنا۔ لیکن طالوت نے انہیں بلایا اور ان چیلنج دیا ان تمام کو کہ بھائی جو آدمی اس جالوت کا خاتمہ کرے گا، جو اس کا راستے سے ہٹائے گا، تو میری حکمرانی میں آدھی حکمرانی میں اسے دے دوں گا، کیونکہ یہ موت و حیات کی، قوم کی بقا کا معاملہ ہے، یہ کوئی ذاتی حکمرانی کی خواہشات تو نہیں ہے، اور ایسے دلیر اور بہادر اور سورما کو میں اپنی بیٹی بھی دے دوں گا۔ تو اب دیکھو کون مقابلے پر اترتا ہے، کون یہ کام اقدام کرے۔ اب وہ لوہے میں ڈوبا ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پتھر چنے 3-4، جو چونکہ بکریاں چرا رہے تھے ساتھ، تو بکریوں کی چرانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہ پتھر بھی موجود تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس نے نشانہ لگایا داؤد نے جالوت کا، ٹھیک آنکھوں کے، کہ جہاں سے کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ نشانہ اتنا پختہ تھا کہ جیسے ہی وہ پتھر انہوں نے نشانہ باندھ کر اس کی آنکھ پر لگایا تو لگا، اور
پار کر گیا، دوسرا پتھر دوسری آنکھ میں، اور دماغ پھٹ گیا۔ قتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ پرانے زمانے میں جنگ عظیم اول سے پہلے تک دنیا کی تمام اقوام میں جنگیں لڑی جاتی تھیں اس اصول پر کہ جو سورما یا جو لیڈرشپ ہوتی تھی وہ سب سے پہلے میدان میں آتی تھی۔ عوام یا فوجیوں کو مروانے کے لیے آگے نہیں بھیجا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ مقدمۃ الجیش معلومات کرنے کے لیے، راستہ صاف کرنے کے لیے، چیزوں کے لیے آگے ہوتا تھا۔ خود سورما میدان میں اترتے تھے، جو لیڈر ہے وہ اترتا تھا، ان میں جو ہار گیا تو دوسرے خود بخود سرنڈر کر جاتے تھے، ان کو قتل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ انسانیت کا کم سے کم نقصان ہوتا تھا۔ جنگیں لڑی جاتی تھیں، خود لیڈر میدان میں ہوتے تھے، یہ نہیں کہ لیڈر تو کمرے میں بند ہو کر احکامات اور آرڈر جاری کریں، مولوی مفتی فتوے جاری کریں کہ جہاد کرو، جنگ لڑو، اور خود میدان میں نہ ہو اور عام لوگوں کو کہا جائے کہ جو چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلی کرے گا، لڑنے کے لیے میدان میں آؤ۔ یہ سامراجی طریقہ جنگ کہ جس میں لیڈرشپ مقتدرہ وہ پیچھے بیٹھ کر کھیل کھیلتی ہے اور عام انسانوں کو لڑنے بھڑنے کے لیے دونوں طرف کے عام انسان لڑتے ہیں، وہ بیچارے مرتے اور کھپتے ہیں، خود لیڈر میدان میں نہیں آتے۔ وہاں جیسے ہی قتل کیا تو اس کا پورا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کر گئے، جنگ ختم، فتح داؤد علیہ السلام کی اور طالوت کی ہو گئی۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ جد و جہد اور جہاد کا راستہ اختیار کیا، دشمن کا مقابلہ کیا، اور جن علاقوں پر جالوت ظالم نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اپنی ملک اور قوم کو آزادی اور حفاظت کا پورا نظم و نسق قائم ہو گیا۔ بنی اسرائیل جس غلامی اور پستی کی حالت میں تھے اس سے نجات پا گئے۔ تو آتاہ اللہ الملک، ہم نے داؤد کو حکمرانی دی، والحکمہ وعلمہ مما یشاء، اللہ نے انہیں حکمرانی دی، نظم و نسق چلانے کی اہلیت اور صلاحیت ان کے اندر پیدا کی، جرأت اور دلیری اور بہادری ان کے اندر پیدا کی، اور صبر و استقامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو حکمت اور عقل و شعور سکھایا۔ ملک، دو جملے قرآن حکیم نے یہاں کہے ہیں، آتاہ اللہ الملک والحکمت، ایک ملک عطا کیا اور ایک حکمت عطا کی۔ ایک نظم و نسق چلانے کے لیے فیصلہ سازی اور حکم اور آرڈر جاری کرنے کا عمل ہے، یہ ملک اور اقتدار یا اتھارٹی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے وہ مشورہ تو دے سکتا ہے، حکم اور آرڈر نہیں دے سکتا۔ حکم اور آرڈر وہی دے گا جس کے پاس حکومت ہے۔ تو ایک تو ہم نے نظم و نسق چلانے کے لیے فیصلہ سازی کی صلاحیت، وقت پر فیصلہ کرنا، وقت پر حکم اور آرڈر جاری کرنا، اسی سے قومیں اور ممالک ترقی کرتے ہیں۔ اگر آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، گو مگو کی حالت میں ہیں، تو آپ اتھارٹی کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اتھارٹی کے قیام اور نظم و ضبط کے لیے قوت فیصلہ مضبوط ہونی چاہیے کہ پیش آمدہ حالات کے اندر آپ دو ٹوک کیا حکم دے رہے ہیں، کیا فیصلہ کر رہے ہیں، کس کے مطابق اقدامات ہونے چاہیے۔ تو داؤد کو ایک تو یہ ہم نے دی کہ حکومت دے دی، اتھارٹی قائم کر دی، وہ اتھارٹی حکم دیتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، لیکن اس کرنے نہ کرنے کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا ہے، یہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ محض آرڈر آدمی جاری کرے اور اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہو، وہ آرڈر کیوں دیا جا رہا ہے، اس حکم تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے وہ حکمت کہلاتا ہے۔ تو جب تک وہ حکمت نہ ہو تو دراصل ملکی نظم و نسق بھی درست طور پر نہیں چلایا جا سکتا۔ سوسائٹی میں ایک کام کی مصلحت پیدا ہوئی، ایک ضرورت پیدا ہوئی، تو اس ضرورت کا صحیح ادراک کر کے ایک فیصلے تک پہنچنا، یا کوئی مفسدہ پیدا ہوا تو اس فساد کو دور کرنے کے لیے کوئی آرڈر دینا پڑ رہا ہے، منع کیا جانا ضروری اور لازمی ہے۔ تو جب تک آپ علم المصالح والمفاسد نہیں جانتے، اس وقت تک آپ علم الشرائع والحدود جاری نہیں کر سکتے۔ آپ کو مصالح اور مفاسد کا سمجھنا ضروری ہے۔ حکمت عملی اسی چیز کا نام ہے۔
حکمت اور شعور یہی ہے کہ وہ مصلحت اور مفسدے میں فرق اور امتیاز کرے۔ مصلحت کس درجے کی ہے، اس کے لیے حکم دینا ضروری ہے یا محض اس کے لیے لوگوں کو اجازت دینا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے اگر کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو یہ حکمت، حکم کی نوعیت کا تعین حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کی ترتیب قائم نہیں کی جا سکتی۔ کام منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اس کے کون کون سے سٹیپس ہوں گے وہ سامنے نہیں آ سکتے جب تک حکمت نہ ہو۔ ایسے ہی مفسدہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس درجے کا مفسدہ ہے اور اس کو کس درجے کے حکم سے روکا جائے۔ کون آدمی اس کے لیے قانون سازی کرے، مرکز یا صدر جو ہے وہ وزیر اعظم حکم جاری کرے، یا ایک چھوٹا سا افسر بھی اگر نیچے اس چیز کو روک کر جہاں مفسدہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدام کرے۔ تو یہ حکمت جب تک نہ ہو تو ملکی نظم و نسق نہیں چل سکتا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ملک اور سلطنت دی، حکم اور فیصلہ سازی کی صلاحیت دی، کنٹرول دیا، اتھارٹی دی، اور والحکمت، اور پھر ان دونوں کاموں کے لیے جتنے بھی علوم کی ضرورت تھی وہ بھی ہم نے انہیں سکھائے۔ علمہ مما یشاء، جو اللہ نے چاہا، یعنی جیسے جیسے ضرورت پیش آئی دشمن کے مقابلے کی، اب وہ زرہ میں ڈوبا ہوا، لوہے کے اندر ڈوبا ہوا آ رہا ہے، تو مقابلے کے لیے کیا ہے، آپ کو بھی تو جد و جہد اور کوشش کرنی ہے، تو اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ نے زرہ بنائی، کڑیاں جوڑ کر باقاعدہ لباس بنانے کا عمل داؤد علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ صرف لوہا چاروں طرف چسپاں کر لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لوہے کا ایسا استعمال کہ جس کے ذریعے سے آپ کا جسم حرکت بھی کر سکے۔ اب وہ لوہے میں بند ہے اور وہاں بت بن کر کھڑا ہو کر آرڈر دے رہا ہے، تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نتائج کیا ہے، اسی آنکھوں سے ہی ہدف کا نشانہ بن گیا۔ تو ان تجربات سے حضرت داؤد علیہ السلام نے سیکھا کہ لوہا اس کو پگھلا کر اس کی چھوٹی چھوٹی کڑیوں کے ذریعے سے زرہ بنائی جائے، اور اس زرہ کو پہننے سے جس سے تلوار چلانے کی اہلیت تو ہو، کم از کم ڈھال کا استعمال کرنے کی صلاحیت تو ہو، لے کے لوہا پہن کر آ گئے آپ اور لڑنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے، اور لوگوں سے کہتے لڑو۔ تو داؤد علیہ السلام کو جیسے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے ہاتھ پر لوہا نرم کر دیا، اور انہوں نے وہ زرہ بنانے کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے متعارف کرایا۔ علمہ مما یشاء، حکمرانی کے شایان شان جتنے علوم تھے نظم و نسق چلانے کے لیے، حکمت اور عقل و شعور کی بنیاد پر جتنے ٹیکنالوجی سے متعلق علوم ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کے، وہ ہم نے سب ان کو دے دی۔ علمہ مما یشاء۔ قرآن حکیم اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے، ایک اصول اور ضابطے کے طور پر بات، یہاں یہ بات مکمل کرتے ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ کچھ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا کام لڑائی لڑنا نہیں ہے، بس واعظ کہنا ہے، نیکی کی بات کہنا ہے، نماز روزہ اور اصلاح کی بات کرنا ہے۔ یہ بیوقوفی اور حماقت، یہ نادانی کا معاملہ ہے۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہ دستور چلا آ رہا ہے، قدیم زمانے سے، کہ جو کفر اور ظلم ہے اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام خود بنفس نفیس لڑتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام میدان میں اترے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے آئے، ان سے بڑھ کر اور کون نبی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمیشہ سے دستور اور ضابطہ رہا ہے۔ اس دستور اور ضابطے کو اصولی طور پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ لوگوں کو بعض سے ایک دفع نہ کراتا، ظلم اور کفر کے نظام کو نہ توڑتا، غلط نظام کے مقابلے پر انبیاء اس طرح نہ ہوتے، تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد مچ جاتا، زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اس لیے جہاد و قتال فرض کیا گیا۔ یہ انبیاء کی تعلیمات کا ایک اہم رکن ہے، لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اگر جہاد و قتال نہ ہو، دشمن کے مقابلے کے لیے جد و جہد کا راستہ نہ ہو، تو فسادی سر چڑھیں گے، طاغوت دنیا میں پھیل جائے گا، انسانیت کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی، ظلم و ستم کے پہاڑ ہوں گے، تو زمین میں فساد مچ جائے گا۔ فساد کا خاتمہ تبھی ہے کہ جب جد و جہد کا یہ راستہ اختیار کیا جائے، جیسے انبیاء علیہ السلام نے پیچھے کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہان والے لوگوں پر۔ جہاد
انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے کراتا ہے فی سبیل اللہ، قتل انسانیت کے لیے نہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے یہ مقدس عمل کرنا پڑتا ہے کہ جو انسان نما درندے انسانوں میں فساد مچانے والے ہیں اس کینسر کو کاٹ کر رکھ دیا جائے تاکہ باقی انسانیت محفوظ رہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فضل، اللہ پاک بڑا فضل والا ہے علی العالمین، جہان والوں پر، کہ وہ یہ جہاد کا راستہ، دشمن کے مقابلے میں مزاحمتی شعور اور جد و جہد کا راستہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتلاتا ہے۔ قرآن حکیم یہ تمام واقعات اور اصولی ضابطے بیان کرنے کے بعد کہتا ہے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں، یہ واقعات جیسے ہوئے ہیں ویسے ہی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ جالوت اور داود کا یا طالوت کا مقابلہ ہوا ہے تو یہ واقعہ ہم نے پورا ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ تو اپنے رسولوں کو رہنمائی دینے کے لیے، ایک حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ماضی کے تاریخ سے تذکیر بایام اللہ کے تناظر میں وہ واقعات بتلائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل مرحلے میں کیا کام کیا۔ ایک تو ان 313 نے پورے ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ جو احکامات دیے گئے ان امتحان میں سرخرو ہوئے، انہوں نے دشمن کے مقابلے میں صبراً وثبت اقدامنا کی دعا مانگی، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کھڑے ہوئے۔ تو آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، آپ کو بھی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے آپ کی جماعت اور آپ کے لشکری جو ہیں آپ بھی ان کا امتحان بھی لیں اور ان کو دشمن کے مقابلے پر کام کرنے کے لیے تیار بھی کریں اور یہ دعا بھی سکھائیں۔ حضور نے بھی امتحان لیا۔ اب 313 مدینہ سے نکلے ہیں ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے، جی، لیکن ابو سفیان کا قافلہ نکل جاتا ہے اور 3 گنا بڑی طاقت سامنے آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے تقریر کی بدر کے مقام میں کہ بھائی ہم آئے تو تھے 10 15 20 آدمی یا 50 60 70 انسانوں کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، 313 اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، ہم ان سے گویا کہ 2 گنا بڑی طاقت کے ساتھ آئے تھے، لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے مقابلے پر کیا ہے، اب 3 گنا بڑی طاقت آ گئی ہے، اب آپ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ خود آرڈر جاری نہیں کیا، حکمت عملی یہی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کہاں کھڑے ہو اب اس وقت، جی، مہاجرین میں سے جو ہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ٹھیک ہے جی، ہم تو جہاں آپ حکم دیں گے، جیسے آپ فرمائیں گے ہم اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ حضور نے دوبارہ یہ جملہ دہرایا اور انصار کی طرف دیکھا تو انصاری صحابی جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں انہوں نے کہا آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون بہے گا، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ سے کہی تھی کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو دلوں کے اندر صبر و استقامت، مزاحمت اور مقابلے کی کیفیت ملاحظہ فرمائی، امتحان لیا کہ یہ 313 ڈٹے ہوئے ہیں یا ان میں بھی کیا ہے کچھ کمزور لوگ ہیں، جی، تو جب سب نے پرعزم طریقے سے حضور کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، اور پھر جب ان تمام لوگوں کے دل اللہ کو حاضر ناظر جان کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کی روحوں کے انوارات الہیہ سے ربط پیدا ہو گیا، سکینہ نازل ہوتی ہے، اطمینان آتا ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے، اور جو جماعتی ڈسپلن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا قائم کرتے ہیں، 3 صفیں بناتے ہیں، تو وہ صف بندی پوری نصرت اور مدد کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے، حضور کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور رسولوں کا معاملہ ایسا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول جتنے گزرے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت کاموں کی نوعیت کے تناظر میں ہے۔ وہ نبی، وہ رسول جس قوم پر آیا اس قوم کی حالت کیا تھی، وہ اس وقت کس مصیبت میں مبتلا تھی، وہ اس کے کیا مسائل درپیش ہیں، کس درجے میں اس کے اندر تبدیلی، انقلاب یا اصلاح کی ضرورت ہے،
تو اس نوعیت سے نبی کو ہدایت دی جاتی ہے، اسی کے مطابق رسول بھیجا جاتا ہے۔ تو کاموں کی نوعیت کی وجہ سے جو ایک درجے کا کام کرتا ہے، ایک اس سے اگلے درجے کا، ایک اس سے اگلے درجے کا۔ اب حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء اپنے اپنے اقوام کی طرف مبعوث ہوئے، اس زمانے کی وہ ضرورت تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت الی الناس کافۃ، میں تمام انسانوں کی طرف بین الاقوامی سطح پر مبعوث ہوا ہوں۔ تو کام کی نوعیت کے اعتبار سے کیا ہے، فضیلت ہے، ورنہ تو تمام انبیاء ایک جماعت ہے، تمام کی تمام ایک اجتماعیت پر ہیں، ایک ہی فکر اور نظریے پر ہیں، تمام کے لیے وہی ہدایات ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، اصول تمام میں ایک ہے، لیکن عمل درآمد کی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے اپنے کردار کے اعتبار سے ان میں فرق اور امتیاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان ہیں، عیسیٰ ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ مجددین انبیاء ہیں۔ اور ان کے درمیان میں جو ان کے مشن کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس سطح کے نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتاب آئی ہو، وہ ان کتابوں پر عمل درآمد کرنے والے انبیاء ہیں۔ تو اپنے اپنے علاقوں اور قوموں کے اختلافات اور تضادات کی بنیاد پر انبیاء علیہم السلام کو جو کام کی نوعیت تھی، اس کے مطابق ان کو فضیلت عطا کی گئی۔ اور وہ کاموں میں چونکہ قوموں کے مزاجوں میں، تہذیبوں میں، ان کے رویوں میں، ان کے کاموں کی نوعیت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے انبیاء کے درجات بھی کیا ہے، ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ درجات یہاں بیان کیے، منہم من کلم اللہ، کوئی نبی تو وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت اور گفتگو کی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور اللہ نے اس سے ان کے بعض پر درجات بلند کیے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم نبی اور پیغمبر ہیں کہ کیسی مشکل حالت میں انہوں نے تمام مغربی علاقے، جتنے بھی اس کرۂ ارض کے مغربی علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات اور معجزات عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو روح القدس جبرائیل امین سے ان کی ہم نے پوری تائید دی۔ ان کی روحانیت مضبوط اور طاقتور تھی، اور اس روحانیت کی مضبوطی سے جہاں جہاں ان مغربی علاقوں میں عیسائیت آگے بڑھی، وہاں وہاں ان کی حکمرانی کا دائرہ بھی کیا ہے، ان کے بعد ان کے حواریین کے ذریعے سے پھیلا۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا دو کا تذکرہ کر دیا، اور باقی جو ہزاروں لاکھوں انبیاء ہر قوم کے اندر آئے، ان قوموں کی نوعیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جو انعامات کیے، تو ان تمام کا تذکرہ کیا۔ پھر ایک بڑی اہم بات آ گیا، ارشاد فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ جو ان انبیاء علیہم السلام کے بعد آئے، اور ان انبیاء پر جو واضح بینات آ چکی تھی، اس کے بعد یہ آپس میں نہ لڑتے، مقتتل، یہ آپس میں نہ لڑتے، یہ لوگ جو ان کے بعد آئے، ان کے جو جانشین بنے، ان نبی پر ایمان لانے والے بنے، تو اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے کچھ مسلمان رہے اور کچھ اس نبی کا نام لے کر کافر ہو گئے۔ نبی کو جب غلو کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں گے، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اصل مرتبے سے اوپر بڑھا دیں گے، تو ظاہر ہے کہ من کفر۔ اور کچھ وہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کی چونکہ قوموں کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے ہر نبی نے اس کے مطابق تعلیم دی۔ بنی اسرائیل کو ایک وقت ضرورت تھی حکمرانی کی، طاقت کی، قوت کی، دشمن سے مقابلہ کرنے کی، تو تورات اس کے مطابق ان کے اندر مزاحمتی شعور، جد و جہد، مقابلہ، حکمرانی، ان تمام چیزوں کے لیے تورات نازل ہوئی۔ اور یہی حکمرانی نے جب ان کے دماغ خراب کر دیے، حکومت حاصل ہوئی لیکن فساد مچانے لگ گئے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو ان کی اس تیزی کو ختم کرنے کے لیے تربیت، شعور، علم، اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ جو علمی جہالت ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے اس کو دور کر کے اس کو درست راستے پر لایا جائے۔
تو جیسی جیسی نوعیت اور مزاج کی صورتحال ہوئی اس کے مطابق انبیاء آئے۔ اب جب تک نبی اور اس کے سچے حواریین موجود رہتے ہیں تو وہ اس نبی کے ماننے والی جماعت درست رہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ان کا وقت آگے گزرتا ہے اور نااہل لوگ آگے آ جاتے ہیں تو بظاہر وہ اس نبی کو مانتے ہیں، لیکن کچھ غلو کر گئے، کچھ واقعی صحیح اس پر رہے، کچھ اور مزاج میں کئی فرقے بن جاتے ہیں، پھر پہلے آپس میں لڑتے ہیں اور پھر دوسرے نبی کے ماننے والے سے لڑتے ہیں۔ اب یہودی اور عیسائی دونوں انبیاء کے ماننے والے ہیں، ایک ہی تعلیم تھی، تورات کی بھی اور انجیل کی بھی بنیادی طور پر، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں غلو کیا اور غلو کر کے آپس میں کیا لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، انتشار پیدا ہو گیا۔ تو مولانا سندھی فرماتے دنیا بھر کی تمام قوموں کا اگر آپ جائزہ لیں، یہ تو ایک ہی خطے بیت المقدس کے اندر رہنے والوں کا اگر حال ہے، تو اگر کوئی ہندوستان میں کوئی نبی آئے ہیں تو ان کے ماننے والے جو ہیں ان کے اندر تضاد کتنا پیدا ہوگا، اور پھر ان کے ماننے والوں میں کتنے فرقے پیدا ہوں گے، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی اس ہمالیہ کا وہ نبی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے، جی وہ کہیں گے چین کا نبی نہیں ہے ہم نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی یہ عربوں کا نبی نہیں ہے ہم نہیں مانیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختلاف اور تضادات بڑھتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر لڑائی پیدا ہوئی، اور ان میں سے کوئی واقعتاً جو پکے مومن تھے وہ تو انبیاء کی سچی تعلیمات پر رہے، اور جو کچھ تھے ومنہم من کفر۔ ہر قوم کا جائزہ لے لو، کوئی ان میں نیک مخلص ایمانیات پر قائم سچے لوگ ہیں جو سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہے، اور کچھ لوگ جو مسخ شدہ تعلیمات کے ذریعے سے لڑائی بھڑائی اور جھگڑے کے میدان کے اندر آ گئے، کافر ہو گئے۔ تو یہ دنیا بھر کا نقشہ کھینچا ہے۔ انبیاء کی فضیلت تھی، اپنے اپنی جگہ پر درست تھے، لیکن ان کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور وہ اختلافات کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا۔ تو یہ جو جہاد کی فرضیت، پیچھے قتال کی فرضیت کی علت بیان کی جا رہی ہے، مولانا سندھی نے بہت اچھے انداز میں اس کا ربط پیچھے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ورنہ تو کیا جی انبیاء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور کہا کہ قومیں لڑ رہی ہیں، ان کے بعد لڑتی رہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جہاد کے ساتھ اس کا ربط یہی ہے کہ ان انبیاء کی تعلیمات ہی کے ماننے والے آپس میں لڑنے لگے، اس لیے قرآن نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ انسانیت میں امن، عدل، انصاف، بقا کے لیے ہے۔ سیاق و سباق سے اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ لڑائیاں کروانا چاہتا ہے، نہیں۔ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ لڑے، اور جب لڑائی ہوگی تو جو ایمان والے ہیں، جو سچی انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہیں، تو وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے لڑیں گے، اعلیٰ مقاصد کے لیے انہوں نے جہاد کیا اور قتال کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کو راستے سے ہٹایا، اجتماعیت کو برقرار رکھا، اصل انسانیت اور اس کے احکامات کی انہوں نے حفاظت کی۔ اور اگر نیچرل طریقے سے تمام اقوام کے اندر ارتقاء کا عمل جاری ہوگا تو اختلافات تو ہوں گے، قومی اختلافات ہیں، علاقائی اختلافات ہیں، مزاجوں کے اختلافات ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتا، امتحان لینے کی بات نہ ہوتی، تو سارے کے سارے انسان ایک ہی، لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، ساروں کو ایک ہی جماعت بنا دیتے، سارے ایمان والے ہو جاتے۔ تو امتحان لینا ہے کہ کون آدمی واقعتاً صحیح نظریے پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے، اور یہ اختلاف ہوگا، تضاد ہوگا، اور نوبت لڑائی تک آئے گی، اور جہاد اور قتال کے لیے اعلیٰ مقاصد کے لیے جو سچی جماعت ہے وہ لڑے گی، تو تبھی دنیا سے فساد ختم ہوگا نا، ورنہ تو یہ فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ قتال اور جہاد دراصل فساد ختم کرنے کے لیے ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان جو اختلافات تھے، ان اختلافات کو بین الاقوامی سطح پر حل کرنے کے لیے اب ایسے نبی کی ضرورت ہے جو بین الاقوامی نظام قائم کرے۔ اب ان تمام رسولوں کے ماننے والے جو جزوی اختلافات رکھنے والے تمام اقوام عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، ہندوستان والے اپنے نبی کو مانے، چین والے اپنے نبی کو مانے، حجاز والے اپنے نبی کو مانے، ادھر افریقہ والے اپنے نبی کو مانے، اور اس کی بنیاد پر بھی آگے ذیلی فرقے، چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جائیں، بدبودار گڑھے، فرقوں کے، لڑائیوں کے، جھگڑوں کے، قتل و غارت گری کے۔ تو چونکہ آگے قوانین آ رہے ہیں بین الاقوامی سطح کے
کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، تمام لوگوں کی طرف بعثت کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو انبیاء کی بنیاد پر فرقے بنے ہوئے ہیں ان تمام تضادات کو ختم کر کے اب کل انسانیت کو انسانی بنیادوں پر جوڑا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یفعل ما یرید، یہ ارادہ ہے اللہ کا۔ اور اگر علمی انداز میں شاہ صاحب نے اس کا بھی جائزہ لیا اور اس کے بھی دلائل حجت اللہ کے اندر دیے ہیں کہ یہ ارادہ متجددہ ہے، جو دراصل ملأ اعلیٰ کے اندر حضیرت القدس کے عالم جبروت کو اس مقام میں متعین ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کام کرنا ہے۔ اور اللہ کا ارادہ ازلیہ اور قدیمہ تو یہ ہے کہ کل انسانیت انسانی بنیادوں پر برقرار رہے، لیکن یہ جو جہاد پہلے فرض نہیں تھا، جہاد فرض ہو گیا، نماز اس درجے میں فرض نہیں تھی، اب فرض ہو گئی۔ یہ جو ہر انبیاء کی تعلیمات اور بالخصوص آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں کل انسانیت کے لیے جو بین الاقوامی پیغام آیا ہے، یہ اجماع الملأ الاعلیٰ کی شکل میں، قرآن حکیم کی شکل میں متعین ہوا ہے، جو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو یفعل ما یرید سے مراد وہ یرید ہے جو اللہ نے اس وقت ارادہ کیا ہے کہ ان قوموں کے تمام اختلافات کو ختم کر کے ایک بین الاقوامی نبی کے ذریعے سے ایک بین الاقوامی غلبے کا نظام قائم کیا جائے۔ اس سیاق و سباق سے پچھلے پورے عمل کے ساتھ یہ آیات جڑ جاتی ہیں، ورنہ ایک طرف جہاد کا ذکر آ رہا ہے اور آگے انبیاء کی فضیلتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، پھر لوگوں کی لڑائی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ ترتیب اور بین الاقوامی نظام کے تناظر میں اور بین الاقوامی سیاسی انسانی شعور کے تناظر میں گفتگو کی جائے تو پورا ربط ایک دوسرے کے ساتھ تمام آیات کا ہے۔ تو قرآن حکیم کی ان آیات میں قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کا باقاعدہ ضابطہ اور طریقہ بتلایا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا، فسادیوں سے جنگ لڑنا، اس زمین سے فساد مٹانا، یہ انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد کا بنیادی رخ رہا ہے۔ وہ صرف میٹھی میٹھی نیک باتیں، صرف اصلاح کی گفتگو نہیں کرتے، بلکہ سوسائٹی میں جو فساد موجود ہوتا ہے اس کو بھی مٹاتے ہیں، اس کو مٹا کر ہی دراصل اس ذکر و اذکار اور نماز روزہ اور عبادت کے ذریعے سے انسانیت کے دلوں کی ترقی اور کامیابی کا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو جو پیغام شروع کیا تھا اللہ کے ذکر سے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سے، جو اصول اور ضابطے بیان کیے جا رہے تھے، اس کا اختتام بین الاقوامی سطح پر قتال اور جہاد کے امور سے جوڑ دیا گیا کہ نظم مملکت قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، ریاستی نظام قائم کرنا اور فسادی نظام کو ریاستوں اور ممالک سے ختم کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سچی تعلیمات ہیں۔ بنی اسرائیل ناکارہ ہو چکے ہیں، وہ اگر اس زمانے میں طالوت کی پیروی نہیں کرتے، وہ اگر وہاں پانی پی کر لملیٹ ہو جاتے ہیں اور دشمن کے مقابلے پہ نہیں اترتے، تو آج ان کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ یہ تو آج فرقہ واریت کا گڑھ بن گئے، اپنے نبی کی فضیلت کے اوپر یہ لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ اور اسی ربط سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو کچھ مفسرین نے بس چند تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور مفسر بن جاتے ہیں، لمبی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں فضلنا بعضهم علی بعض کہا اور پھر وہ اس کے مقابلے میں حدیثیں لائے ہیں۔ ایک مفسر صاحب وہ کہتے جی حضور نے فرمایا کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، ولا تطرونی علی موسیٰ، بخاری کی روایات بیان کی ہیں کہ وہاں تو حضور نے تو منع کیا کہ فضیلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں قرآن حکیم کہتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، پھر خود ہی سوال پیدا کرتے ہیں اور خود ہی وہاں اوٹ پٹانگ قسم کے جوابات دیتے ہیں۔ فضول قسم کے پوری لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ بھائی بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ فضلنا بعضهم علی بعض ہے، کیونکہ قوموں کے مزاج اور اختلافات کے تناظر میں ہے، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اختلافات کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ یفعل ما یرید، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ تمام اختلافات ختم ہوں، تمام کے تمام اس تعلیم کے اوپر متفق ہوں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ ہے۔ تو تعلیم پر ہونا چاہیے، محض عقیدت کی بنیاد پر لڑائی لڑنا کیا ہے؟ یہ لا تطرونی علی موسیٰ اسی بنیاد پر ہوا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کی لڑائی ہوگی۔ یہودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، مسلمان نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اور آپس میں لڑائی میں اس مسلمان نے اس یہودی کے تھپڑ مار دیا اور کچھ اس طرح کی بات بھی کر دی۔
تو حضور تک بات پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ لا تطرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر کیا ہے، فضیلت مت دو جی۔ تو یہ دراصل بین الاقوامی پروگرام اور مشن کے لیے آئے ہیں، محض انبیاء کے درمیان اپنی عقیدتوں کے پیمانے لے کر ہاں جی تولنے کا عمل ہے۔ جماعت کے اندر اجتماعی عمل ہوتا ہے، وہاں اگر شخصیات کی بنیاد پر تولنے کا عمل شروع ہو جائے کہ بڑا فلانا فضیلت والا ہے اور فلانا کم فضیلت والا ہے، فلانا اس درجے کا، تو جماعت نتیجہ کیا پیدا کرے گی؟ تو وہاں اس جھگڑے کے اندر نہیں پڑنا، بلکہ جو بنیادی مشن ہے، بنیادی تعلیم ہے، اور یہ بنیادی تعلیم وہی ہے جو آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء کی رہی ہے۔ حالات اور حکمت عملی یا مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے تعلیمات پر عمل درآمد کی نوعیت مختلف رہی ہے، اس کو چھوڑو، اب بین الاقوامی دور ہے، وہ جماعت کی طاقت اور قوت سے ایک نتیجہ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے یہ سارا تسلسل ہے۔ تو وہ احادیث خود بخود ان آیات کے متصادم نہیں ہیں، ان آیات کی مزید وضاحت کر رہی ہیں، اس کی نوعیت متعین کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک سوالات چھیڑ دیتے ہیں، اور پھر چونکہ سیاسی شعور نہیں ہوتا، آیات کو اس درجے میں سمجھنے کی اہلیت نہیں ہوتی، تو پھر فضول اور لب قسم کے سوال و جواب کا ایک پینڈورا باکس کھول دیتے ہیں۔ عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، اور پھر منکرین حدیث کو موقع ملتا ہے کہ دیکھو جی حدیثیں جو ہے وہ قرآن سے متصادم ہیں، تو لہٰذا نعوذ باللہ ان حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو آدمی مکمل عقل اور شعور نہ رکھے، اور بالخصوص امام ولی اللہ دہلوی کے فکر اور فلسفے پر عبور نہ رکھتا ہو، تو وہ احادیث کو قرآن سے ملا کر سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث تو بنے گا، لیکن ایک صحیح نظریہ، صحیح سوچ، صحیح ترتیب اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور اس ولی اللہ جماعت کی برکت سے ہاں جی اجتماعیت کے وہ تمام اصول اور ضابطے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ اجمعین۔